السلام علیکم حنیف عوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعرات 23 مئی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے بات کریں گے ڈی ایل برانچ کلفٹن کے ڈی ایس پی کامبو خان مری کے تیسری بار معطل کیے جانے پر کہ آخر وہ کون ہے، وہ کون سا آسمانی صحیفہ ہے جس پر آنکھ بند کر کے سندھ پولیس کے سربراہ کو تیسری بار جو ہے وہ ڈی ایس پی ڈی ایل برانچ کو معطل کرنا پڑا۔ یہ معمہ کیا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ایک بار پھر روشنی ڈالیں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس میں ہم سندھ پولیس کے قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی آنکھیں کھولنے کے لیے انہیں کچھ مشورے دیں گے کہ وہ جن پر اس وقت تکیہ کر رہے ہیں، جن پر وہ اندھا اعتماد کر رہے ہیں، جن کے مشوروں پر وہ بہت بڑے بڑے احکامات اس وقت جاری کر رہے ہیں، ان کی حقیقت کے بارے میں آئی جی کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہی ان کے مشیر ہے جو اس سے قبل بہت سارے آئی جیز کی لنکا ڈھانے کا باعث بن چکے ہیں۔ انہی آئی جیز کے خلاف سلطانی گواہ بننے سے بھی ان افسروں نے وقت پڑنے پر گریز نہیں کیا، جن کے بارے میں سندھ پولیس میں کہا جاتا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ ان افسروں پر اندھا اعتماد کر کے، ان کے مشوروں پر چل کر بالکل ویسے جیسے انسان اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھدوانے کا باعث بنے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر بھی آئی جی سندھ کو مخاطب کرتے ہوئے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا تیسرا حصہ ہے اس میں گل سینٹر بندر روڈ پر جو ہے ایک تاریخ ساز قسم کا آپریشن گزشتہ رات کیا گیا، خود کسٹم اور رینجرز نے مشترکہ طور پر۔ اس آپریشن کے نتیجے میں اربوں روپے مالیت کا جو ہے اسمگل شدہ کپڑا اور دوسرا آئٹم جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا ہے۔ پروگرام میں بھانجوں کی چپکلش پر بات کریں گے کہ ایک بھانجا صوبائی وزیر داخلہ کا ہے کہ جو اس وقت ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہا ہے۔ حیدرآباد کے ایس ایس پی شپ کے ساتھ ساتھ دادو ڈسٹرکٹ پر بھی وہ ایسا چپکا ہوا ہے کہ اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں، حالانکہ وہاں کی پوری کریم اپنی بارات کو جو ہے وہ حیدرآباد ٹرانسفر کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے ایس ایس پی کا چارج خود وزیر اعلیٰ کی مداخلت کے باوجود چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اور دوسرا بھانجا کیوں اس نئے بھانجے کی اس طرح کی حرکتوں سے اس وقت عاجز دکھائی دے رہا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ کامبو خان مری ڈی ایس پی ڈی ایل برانچ، جن کا تاریخ ساز استقبال کیا گیا، جن پولیس والوں نے ان کا استقبال کیا، وہ اطلاع ملی ہے کہ اس وقت مشکل میں آ گئے ہیں۔ ان کی انکوائریاں شروع کر دی گئی ہے، ان کے پھولوں کے ہار اب ان کے لیے ہتھکڑیاں بنائے جانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق معاملات بڑی تیزی کے ساتھ خرابی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب جس ایس پی پر یہ شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ان کی رپورٹ کے نتیجے میں تحریری ہے یا زبانی ہے، آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو تیسری بار جو ہے یہ سخت ترین حکم نامہ، جسے انہوں نے اس وقت کہتے ہیں کہ اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے، جاری کرنا پڑا۔ ٹریفک پولیس کا ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تیسرے بار کے حکم نامے کے بعد جو ہے خود ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ اقبال دارا سے بھی رہا نہ گیا، اور وہ بھی اس معاملے میں جب خود آئی جی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے سی پی او میں، تو اتفاق سے کہتے ہیں ان کی ملاقات ایلیویٹر میں جو ہے اپنے ہی ماتحت ایس پی قمر رضوی سے ہو گئی، اور قمر رضوی سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو اگر کوئی شکایت ڈی ایس پی ڈی ایل برانچ کلفٹن کامبو خان مری سے تھی تو آپ مجھ سے کہتے آئی جی سے شکایت، کیونکہ میں ان کے خلاف کارروائی کرتا۔ آپ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار آپ ان کی شکایتیں کر رہے ہو، آخر کیا ہے؟ میں بھی ڈی آئی جی ہوں، مجھ تک تو ان کی کوئی شکایت نہیں آئی۔
جس پر جو ہے وہ کھسیانی بلی کمبا نوچو کے مصداق جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اس وقت صاف طور پر جو ہے ایس پی موصوف جو ہے مکر گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں کیوں ان کی رپورٹ دوں گا, میں ان کی کیوں شکایت کروں گا, مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے, ان کے میرے ساتھ اچھے مراسم ہیں اور میں تو جو بھی کام کہتا ہوں میرے کام ہو جاتے ہیں, تو مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں. اس قسم کی گفتگو انہوں نے ڈی آئی جی سے کر کے ڈی آئی جی کو لاجواب کر دی, اور ڈی آئی جی اقبال دارا پھٹی ہوئی آنکھوں سے ان کو دیکھتے رہے, تکتے رہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں نا کہ آگ لگا کے دیکھنے والے کیا گئے. تو یہ اس قسم کی صورتحال ہے کہ اب معمہ بن چکا ہے کہ آخر جب خود ایس پی قمر رضوی جو ہے وہ مکر گئے ہیں, وہ منحرف ہو گئے کہ میں نے تو کوئی ایسا کچھ نہیں کہا, تو پھر کس نے جو ہے ڈی ایل برانچ کے ڈی ایس پی جو ہے وہ انہیں سسپینڈ کروانے کے لیے اپنی رپورٹ بھجوائی. تو کیا آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ اس پر کچھ کہنا پسند کریں گے, کوئی وضاحت دینا پسند کریں گے کہ آخر انہیں کیوں تبدیل کیا گیا؟ کیا ان کی شکل انہیں پسند نہیں آئی, یا ان کا جو والہانہ استقبال ان کے ماتحتوں نے کیے یہ انہیں پسند نہیں آیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ انہیں وہاں پر لمحے کے لیے بھی دیکھنے کی خواہش مند نہیں, بلکہ انہیں اب ایک طریقے سے کامبو خان مری سے ایک چڑ سی ہو گئی, وہ ان کا نام سننا بھی اس وقت پسند نہیں کرتے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. تو یہ تو تھا کامبو خان مری کا. اب ہم بات کرتے ہیں آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب پر. پچھلے کئی دنوں سے جو ہے پروگرام پر پروگرام ہو رہے ہیں, ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی ہو یا پھر خود گرو جی ہو یا دوسرے جو امین رنگون والا, وہ جو رپورٹیں بھجواتے ہیں ان کی رپورٹوں پر اکتفا کرتے ہوئے مجھے پروگرام پر پروگرام کرنا پڑ رہے ہیں. بدقسمتی سے سارے کے سارے پروگرام جو ہے وہ غلام نبی میمن ہی کے گرد اس وقت ہمیں گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب میرا بڑا مشورہ ہے غلام نبی میمن صاحب کے لیے کہ وہ دوسری بار آئے ہیں سندھ پولیس کے آئی جی بن کر. ظاہر ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ٹل ریٹائرمنٹ جو ہے یعنی کہ 31 دسمبر 2025 تک جو ہے وہ اس پوسٹ پر براجمان رہنے کے خواہش مند ہے. لیکن جو شروعات انہوں نے آتے ہی کر دی ہے, تو اس شروعات کو دیکھ کر تو کوئی بھی یہ اندازہ لگائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آئی جی زیادہ اب نہیں چل سکیں گے. اب نہ چل سکنے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں بدقسمتی سے جن لوگوں کو انہوں نے اپنا مشیر اس وقت بنا رکھا ہے, جن کے کنٹرول میں جو ہے آئی جی کے یہ دونوں کان ہیں, یہ دونوں کان جو ہے وہ اس وقت کوئی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ مس یوز ہو رہے ہیں یا مس یوز کیے جا رہے ہیں. پہلے کئی دفعہ پروگراموں میں یہ مثال دے چکا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کوا آپ کا یہ کان یا یہ کان لے کے اڑ گیا ہے, تو کوے کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اس کان کو چیک کرے کہ کان ہے کہ نہیں ہے, تب اس کا پیچھا کرے. لیکن اگر کوئی کوے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے تو پھر لوگ اسے احمق نہ کہیں تو کیا کہیں. اب یہ مثال ان کے لیے کہی جاتی ہے جو کہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں, اور یہ اصل میں بیوروکریسی ہو یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, سرکاری جو افسران ہوتے ہیں وہ اکثر کانوں کے کچے ہوتے ہیں. اپنی کارکردگی ظاہر کرنے کے لیے وہ کتنے زیادہ ایفیشینٹ ہیں, وہ کتنے زیادہ باخبر ہیں کہ انہیں پل پل کی خبر ملتی ہے, تو وہ ان کچے کانوں پر زیادہ انحصار کر کے خود اپنی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں. اس وقت جو اتفاق سے جو مشیر ہیں آئی جی غلام نبی میمن صاحب, میں نام کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ نام کا مقصد یہ کہ میں کسی کی اس وقت کردار کشی یا کسی کی جو ہے وہ اس کا باعث نہیں بننا چاہ رہا ہوں, کسی کا دل توڑنے کا باعث نہیں بننا چاہ رہا ہوں, دل آزاری کا باعث نہیں بننا چاہ رہا ہوں, کہ یہ جس میں جو آپ کے اس وقت مشیر ہیں ڈی آئی جی رینک کے ہوں یا ایس ایس پی رینک کے, یہ وہ مشیر ہیں جو پہلے سابقہ آئی جیز کی جو ہے وہ لنکا ڈھانے میں بہت بڑا کردار ادا کر چکے ہیں. یعنی کہ
وقت پڑنے پر اسی قسم کے جو ہے کچے جو مشیر ہوتے ہیں یہ وعدہ معاف گواہ سلطانی گواہ بھی بن جاتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے غلام حیدر جمالی کی تباہی کی ہے، جو کہ سابق آئی جی تھے۔ اب ان کے انڈر میں ان کے سٹاف افسر کے حصے سے کس نے کیا کام کیا اس پر مجھے کوئی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آئی جی کہتا ہے کہ بھئی اس کو یہاں ٹرانسفر کرو، اس کو وہاں ٹرانسفر کرو، اس کو پرموٹ کرو، اس کو یہ اس قسم کے زبانی آرڈر دیتے ہیں، ان کے سٹاف افسران اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ عمل درآمد کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اگر کوئی انکوائری شروع ہوئی تو پھر آپ اپنے ہی باس کے خلاف جو ہے وہ آپ گواہ بن جائیں۔ تو یہ جو آپ کے اس وقت قریب ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے وہ اس غلام حیدر جمالی آئی جی کے قریب تھے، اور ان کی پھر کیسے انہوں نے لنکا ڈھائی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ تقریباً جو ہیں بدقسمتی سے یہ سب کے سب سائیکوپیتھ ہیں۔ آپ سائیکوپیتھ نہیں ہیں، آپ ایک انسان دوست پولیس افسروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو مجھ تک اطلاعات آئی ہے، لیکن آپ نے جن مشیروں کا اس وقت سلیکشن کیا ہے وہ بدقسمتی سے آپ کو اپنے طریقے سے جو ہے چلا رہے ہیں، اور آپ کو اپنے طریقے سے چلا کر جو ہے وہ اس وقت بند گلی میں آپ کو داخل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ بند گلی میں یہ جو آپ ایک ڈی ایس پی سے انہوں نے آپ کو الجھا دیا ہے، یعنی ڈی ایس پی اور آئی جی کا کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے۔ میں کل بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ایک آئی جی کے انڈر میں 850 ڈی ایس پی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس ڈی ایس پی کی حیثیت کیا ہے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے آئی جی کے مقابلے میں۔ آئی جی کی تو مقابلے میں ڈی آئی جی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ڈی آئی جی کتنے سارے اس کے انڈر میں آتے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی سے اگر وہ مقابلہ آئی جی کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس ایڈیشنل آئی جی نے آگے بڑھ کر اس کی جگہ آ جانا ہے۔ اگر آئی جی کا اور خود خادم رین کا جھگڑا تھا تو سمجھ میں آتی ہے، آئی جی کا اور یعقوب مناس کا جھگڑا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، آئی جی کا اور جاوید عالم اوڈو کا اگر جھگڑا ہے تو سمجھ میں آ سکتا ہے، اس لیے جاوید عالم اوڈو آئی جی بن سکتے ہیں۔ لیکن ایک ڈی ایس پی سے جھگڑا کہ ڈی ایس پی تو کبھی 10 بار دوبارہ بھرتی ہو جائے تو بھی وہ آئی جی نہیں بن سکتا ہے۔ تو پھر اس سے جھگڑا، اس سے مڈبیر، اس کو انا کا مسئلہ بنانا، جس کسی نے بھی آپ کو مشورہ دیا ہے وہ کچھ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ کو آپ کے قد سے نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا زندہ ثبوت آپ نے اپنے مد مقابل جو ہے وہ کامبو خان مری ڈی ایس پی کو لے کر آئے، جو کہ آپ کے شایع شان نہیں ہے، آپ کے مرتبے کے مطابق نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ سے بہت بڑی غلطی کروا دی گئی ہے، اور آپ اب اس پر قائم اور دائم ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو نظر انداز کر کے اس کو بحال کر دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ باقی جو ڈی ایس پی ہیں، جس طرح دوسرے زمانے کے لوگ ہیں، زمانے کے افسران ہیں، مری بھی اسی طریقے کا زمانے کا افسر ہے، لیکن کم از کم ان کی شکایت تو نہیں ہے۔ وہ جو کام اپنا کر رہے ہیں، لوگ ان کے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھول جو اس پہ نچاور ہو رہا ہے، یہ خواہ کوئی پھول نچاور نہیں ہے کہ وہ پھول نچاور ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میں پچھلے پروگراموں میں بہت سارے سابقہ گورنر اسٹیٹ بینک کا بیان چلا چکا ہوں جنہوں نے ان کی تعریف کی، اور معزز لوگوں کے بیان چل چکے ہیں جو ان سے لائسنس بنوانے کی شکل میں فیض یاب ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو خدمت خلق ہے، اگر وہ اپنے فرض سے انصاف کر کے عوام اور پولیس کے درمیان جو خلیج ہے اس کو کم کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کریں تو انہیں تو آپ کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم وہ تو نہیں کر رہے جو سی ٹی ڈی والے نے کیا پچھلے دنوں، کے بندے کو اغوا کر کے لائے اور پولیس اور عام عوام میں جو ہے وہ انہوں نے دوریاں پیدا کر دی، نفرت پیدا کر دی، اور پولیس پر جو ہے وہ ڈاکوؤں کا لیبل لگا دیا۔ ان پر تو آپ کا برسنا، ان پر آپ کا گرجنا بنتا ہے، لیکن جو عوام میں ایک بہتری لا رہے ہیں، عوام کو پولیس کے قریب لا رہے ہیں، انہیں تو آپ کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ انہیں اس طریقے سے آنکھیں نکال کر انہیں سسپینڈ کر کے انہیں نشان عبرت بنانے سے جو ہے وہ آپ ایک غلط روایت کو جنم دے رہے ہیں، اور یقیناً یہ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ جو سائیکوپیتھ ہیں جس قسم کے مشورے آپ کو دے رہے ہیں، خدا را ان کے مشوروں پر اتنا آنکھ بند کر کے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ کے پاس پورے 14-15 مہینے ہیں ایز اے آئی جی سندھ کے کام کرنے کے، تو اپنے اس طویل ترین سفر کو آسان بنانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اپنی پالیسی کو تبدیل
کرنا ہوگی، آپ کو رینکرز پر ہاتھ پھیرنا ہوگا، ان سے کام لینا ہوگا تاکہ آپ بھی جاتے جاتے کوئی اچھی لیگیسی جو ہے چھوڑ کے جائیں۔ یہ کوئی لیگیسی نہیں کہ آپ نے اپنے ٹینیور میں جو ہے وہ 200 پولیس والوں کو سسپینڈ کر دیا، 400 کو آپ نے ڈسمس کر دیا، 500 کو آپ نے ریورٹ کر دیا۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ کارنامہ تو یہ ہے کہ بجائے آپ کسی کو رلانے کا باعث نہیں بنے بلکہ روتے ہوئے آنسوؤں کو پہنچنے کا باعث بنے، تو یہ تو ایک بڑا پن ہوگا جو کہ آپ سے پہلے سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ یہ سب کچھ کر کے گئے اور وہ آج تک سندھ پولیس کے جوانوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا ایک مخلصانہ مشورہ تھا آپ کے دوست نما دشمنوں سے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے۔ اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا ناظرین تیسرا حصہ ہے۔ گل سینٹر پر بہت بڑا چھاپا پڑا۔ گل سینٹر جو ہے کاروباری مرکز ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہاں اسمگلنگ کا جو ہے سامان اس کی کھلے عام فروخت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رینجر اور کسٹم نے جو ہے وہ 22 اور 23 جنوری یعنی بدھ اور جمعرات کی رات کو جو ہے رات 1 بجے جو آپریشن شروع کیا، صبح 6:30 بجے تک چلتا رہا۔ پوری ساؤتھ پولیس نے جو ہے وہ علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور تمام دکانوں کو جو ہے کھلوا کر وہاں سے کہتے 10 کنٹینر جو ہے گوداموں سے اٹھا کے لے گئے۔ اربوں روپے مالیت کا کپڑا ہے اور دوسرا سامان ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد رہے گا۔ یہ معلوم نہیں کہ اس میں کتنے تاجر گرفتار کر لیے گئے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا آپریشن بتایا جاتا ہے۔ اب بات کریں گے پروگرام کا جو آخر ہے، ماموں بھانجوں کی بات کرتے ہیں۔ بھانجے ہمیشہ جو ہے وہ ماموں کو اپنے انگلیوں پر نچواتے رہے ہیں، ان سے الٹے سیدھے غلط کام کرواتے رہے ہیں، چاہے وہ ماموں جو ہے وہ بیوروکریٹ ہو یا ماموں جو ہے وہ سیاستدان ہو۔ آج ہم بات کریں گے سیاستدان ماموں پر۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا جو اکلوتا یا لاڈلا جو ان کا بھانجا ہے ڈاکٹر فرخ لنجار، ان کی فرمائش، ان کی ضد پر جو ہے وہ انہیں حیدرآباد کا تو ایس ایس پی لگا دیا گیا، لیکن ضد ان کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک ٹکٹ میں اس وقت 2 مزے کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک وقت 2 کشتیوں میں اس وقت سواری کر رہے ہیں۔ اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 2 کشتیوں میں سواری کرنے والے کو منزل نہیں ملتی، ساحل تک نہیں پہنچنا ہے، لیکن یہ عجیب قسم کا بھانجا ہے جو کہ 2 کشتیوں میں سوار ہونے کے باوجود منزل تک پہنچنے کی، ساحل تک پہنچنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ یعنی حیدرآباد کا بھی ایس ایس پی ہے اور دادو کا بھی ایس ایس پی ہے۔ اب کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہے وزیر داخلہ سے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایس ایس پی کی قلت ہو گئی ہے، آپ کیا ایس ایس پی کسی کو لگانا نہیں چاہتے ہو، یا آپ کو اپنے بھانجے کے علاوہ اور کسی ایس ایس پی میں کوئی خوبی دکھائی ہی نہیں دیتی۔ یعنی کہ وزیر اعلیٰ بیچارے کو ہلکان ہو گیا ہے کہ وہ اپنی پسند کا ایس ایس پی جو ہے دادو میں لگوانا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، لیکن مجال ہے کہ وزیر داخلہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ کی اس معمولی سی فرمائش، اس معمولی سی خواہش کو پورا کریں، کیونکہ وہ اپنے بھانجے کی ضد کے آگے مجبور ہیں، ہتھیار انہوں نے ڈال دیے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا آئی جی سندھ بھی جو ہے یہ لاقانونیت اس وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن آئی جی بیچارہ کرے تو کیا کرے، وہ بھی وزیر داخلہ کے آگے مجبور ہیں، اس وزیر داخلہ کے آگے جس کے آگے خود سی ایم اس وقت جو ہے وہ بیگی بلی بنے ہوئے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دادو میں اپنی مرضی کا ایس ایس پی نہیں لگوا سکتے ہیں۔ اصغر شاہ کے لیے کہا تھا کہ بھی انہیں لگا دو، تو وہ انہیں بھی لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اس طریقے سے شبیر سیٹار کو لگانا چاہ رہے تھے، اس طریقے سے جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ اور جو 2-3 نام بھجوائے تھے انہوں نے کسی کو بھی جو ہے وہ وزیر داخلہ ان پر متفق نہیں ہو سکے، انہیں سوائے اپنے بھانجے کے اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب بھانجے کی فرمائش پر تقریباً آدھا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ دادو کے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی تو ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں خود حیدرآباد میں، یعنی پوری کی پوری بارات یہاں پر لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود وہ دادو کو جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یعنی کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے۔ ہمارے آئی جی جو ہے وہ 2 تھانوں کو ایک تھانہ کر کے جو ہے وہ ایس ایچ او کو نوازتے ہیں کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کریں۔ یہاں وزیر داخلہ نے ان سے بھی آگے ترقی کر دی، لگ یہ رہا ہے کہ دادو کو اور حیدرآباد کو وہ
مرج کر کے ایک ہی ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ اس وقت انہوں نے عملی طور پر بنا دیا. ہمیشہ سے پچھلے 20 سالوں سے تو میں دیکھتا چلا رہا ہوں کہ جب بھی اگر دادو میں کوئی ایس ایس پی نہیں ہے تو وہاں کا لکڈ آفٹر چارج جو ہے وہ جامشورو کے ایس ایس پی کو ملتا ہے. کبھی زندگی میں ایس ایس پی جو ہے حیدرآباد کو وہاں کا چارج نہیں, کیونکہ اس میں بہت فاصلہ ہے. حیدرآباد کا ایس ایس پی جو ہے وہاں اس کا لک آفٹر کر ہی نہیں سکتا. کوئی منطق نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی قانون یعنی کسی طریقے سے نہیں کر سکتا. پتہ نہیں ٹیلی فون کے ذریعے اگر وہ اس کو کنٹرول کر سکے تو الگ ہے. کوئی جن تو ہے نہیں کہ آنند بانند شانند وہاں چلا جائے, آنند شانند یہاں سے. انسان ہے. حیدرآباد خود ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ڈسٹرکٹ ہے جہاں امجد شیخ کے جاتے ہی وہاں پر جو ہے اسٹریٹ کرائم, ڈاکہ زنی کی وارداتیں اس وقت شوٹ کر گئی ہے. تمام آرگنائز جرائم کے اڈے اس وقت کھل چکے ہیں, چل رہے ہیں, پولیس والے چلا رہے ہیں. مجال ہے کہ کوئی اسپیشل برانچ والے کوئی رپورٹ دے, مجال ہے کہ آئی جی سندھ آنکھیں کھول کر وہاں دیکھے پوچھے, اور خود ڈی آئی جی حیدرآباد سے پوچھے بھی کہ وہاں کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, کوئی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں یا جرائم کی نہریں بہ رہی ہیں. کیونکہ خود جو ڈی آئی جی حیدرآباد پہلے بغلے بجا رہے تھے, مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے, غلام اکبر لون جو ہے وہ کیا نام ہے امجد شیخ کی تبدیلی کی خوشی میں اب وہ بھی مگرمچھ کے آنسو بہانا انہوں نے شروع کر دی کہ یہ تو سیر پہ سوا سیر آ گیا. اب تو ڈی آئی جی کو بھی جو ہے وہ اس وقت پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ آ تو چکے ہیں, ایسا نہ ہو کہ 3 مہینے بعد جو ہے مجھے بھی کک مار کے نکال کے یہ یہاں پر یعنی کہ خود ڈی آئی جی بھی بن جائے اور ایس ایس پی ساؤتھ ایس ایس پی کیا نام ہے حیدرآباد بھی رہے اور ایس ایس پی جامشورو کیا نام ہے وہاں کا بھی چارج ان کے پاس آ جائے, کہاں پر دادو کا بھی رہے. لیکن اب جو تازہ ترین اطلاع مجھے ملی ہے, امین رنگون والا نے جو رپورٹ بھجوائی ہے, ان کی رپورٹ کے مطابق جامشورو کے ایس ایس پی طارق نواز جو ہے وہ 24-48 گھنٹے کے مہمان ہیں, انہیں بھی کلٹی کیا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ چارج بھی جو ہے خود بھانجے کے پاس آنے والا ہے. بھانجا کون؟ یہ آپ کا فروخ لنجار, یعنی کہ فروخ لنجار ابھی ڈی آئی جی نہیں بنا ہے لیکن پریکٹیکلی جو ہے عملی طور پر انہیں ابھی سے ڈی آئی جی بنا دیا گیا ہے. ایس ایس پی حیدرآباد ہیں, ایس ایس پی دادو ہیں اور ایس ایس پی جامشورو بھی ان کو لگا دیا جائے گا. جو جس نے وہ کھیڑنا ہے وہ کھیڑ لے, جو جس نے کرنا ہے کر لے. کیوں؟ بھانجا ہوں وزیر داخلہ کا, آئی جی غلام نبی میمن صاحب کچھ کریں خدا کے واسطے, یہ آپ کی رٹ کو چیلنج کا باعث بنے گا. دوسرے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے خلاف آپ کارروائی کرو گے تو پھر وہ آئینہ دکھائیں گے, ان کا چہرہ دکھائیں گے آپ کو آئینہ سمجھ کر کے, اس میں دیکھو کہ یہ کیا ہے, تو پھر آپ اس وقت کیا کریں گے. یہ اب کام کریں تو یہ کام کرنے کا کام ہے. ایس ایچ اوز کو سسپینڈ کرنا, اس کو سسپینڈ کرنا, اس کو سسپینڈ کرنا, اس سے جو ہے وہ آپ کی طاقت میں یا اس سے آپ کی رٹ کو کوئی 4 چاند نہیں لگیں گے. رٹ کو 4 چاند لگیں گے آپ پی ایس پیز کے خلاف, موزور پی ایس پیز کے خلاف, بگڑے ہوئے پی ایس پیز کے خلاف, لاڈلے پی ایس پیز کے خلاف کارروائی کرنے سے. اب پروگرام کے آخر میں عثمان غنی صدیقی ہمیشہ انوکھی اور نرالی قسم کی پوسٹیں کریٹ کرنے میں, پوسٹیں لینے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں. گریڈ 20 کے تھے تو گریڈ 21 کی پوسٹ کو انجوائے کیا انہوں نے, چیئرمین اینٹی کرپشن کی, تمام اختیارات اپنے پاس رکھے. اب ایک سائز میں ایک نئی پوسٹ انہوں نے پتہ نہیں کریٹ کر دی. پہلی دفعہ جو ہے پولیس گروپ کا گریڈ 20 کا جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہے ڈی جی نارکوٹک ایکسائز سندھ ان کو لگا دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ اے جی مجید کی بے جا مداخلت پر, ان کی سفارش پر, شازیہ مری کی سفارش پر, خود جو ایکسائز کے اس وقت کے منسٹر ہیں شرجیل میمن کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا. کہتے ہیں کہ کوئی سودے بازی کا نتیجہ ہے, کسی سودے بازی کے نتیجے میں ہی انہیں یہ اہم ترین منصب سے نوازا گیا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع. اور اب کہتے ہیں کہ شہر میں, سندھ میں, کراچی میں جو ہے وہ نارکوٹک کا کاروبار جو ہے وہ پروان چڑھے گا, اس میں 4 چاند لگا دی جائیں گے اور پورا صوبہ جو ہے وہ نارکوٹک کے زد میں آ جائے گا. اب صرف تھر میں ہی یہ کاروبار نہیں چلے گا بلکہ پورا سندھ جو ہے وہ اس کاروبار سے فیض یاب ہوگا اس نئی پوسٹنگ کے نتیجے میں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.